والسلام على من لا نبي بعده ولا كتاب بعده ولا رسول بعده ولا كتاب بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات بدھ کائنات شب اسرار دے دولا مدوحا دے چہرے والے علم نشرا دے سینے والے حامی کننا والے شفیع المذنبین انیس المذنبین رحمت للعالمین رحمت للعاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة حسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد بن الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نعمت اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جامع الکمالات الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا صاحب المعراج الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے ناصر معاشر، جیسا ہے نصیر آخر ساحل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیر آخر منگتا تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم نور مجسم ہادی کل مولا کل ختم سبل ختم رسول آئین جمال کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بابرکت ذات اتے لکھاں کروڑاں پر نظرانہ عقیدت عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام سب لائق تو کریم و تاثیر معزز حاضرین دوستو بزرگوں، حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ وسلم عشر صلوات، فرمایا کہ جس بندے نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر 10 رحمتاں دا نزول فرماتا ہے، اللہ اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی من یصلی، فرمایا کہ جڑا بندہ میرے اوپر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے اوپر نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور خود اندازہ لا لو کہ جڑا بندہ حضور دی ذات تے درود پاک پڑھے، اللہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ جس بندے دے اوتے اللہ رب العزت دی نگاہ ہو جاوے، اللہ دی نظر رحمت ہو جاوے، او نہ دنیا دے اندر مار کھا سکدا ہے، نہ آخرت دے اندر مار کھا سکدا ہے، او دنیا دے اندر بھی کامیاب ہے تے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ میرے اوپر درود پڑھے، کل قیامت والے دہاڑ اس دی سفارش میں کراں گا، اس دی سفارش دا ذمہ میرے اوپر ہے پیا، اس دی شفاعت میں کراں گا۔ حضور نے فرمایا کہ تسا اپنی محفلوں دے اندر میرے اوپر درود پڑھ کے رونق بخشو، زینت بخشو۔ حضرات محترم، اس کے علاوہ دیگر بہت سی احادیث ایسی ہیں موجود جس کی وجہ دے نال کتب بھریاں ہوئیاں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تو تک فرمایا
آپ نے فرمایا کہ جڑا بندہ مسجد دے کولو گزرے انہوں بھی چاہیے کہ حضور دی ذات تے درود پاک پڑھے۔ اس کے علاوہ اگر حدیث مبارکہ دستا چلنا، روایت دستا چلنا، وقت کافی بیت جائے گا درود پاک کے متعلق۔ یہ رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ، عظمتہ اور برکتہ والا مہینہ، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڈے اوتے فضل و کرم فرمائے، اور یہ رحمتاں اشرا آخری اشرا رمضان المبارک دا بڑا برکتہ اور عظمتہ والا کہ اس دی طاق راتاں دے اندر اللہ تعالیٰ فرشتہ دا نزول فرما دیتا ہے، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر لیلۃ القدر دی جڑی رکھی ہے نا، ہن دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام شہراں دے وچوں مکہ المبارکہ نو فضیلت بخشی ہے۔ ویسے تے حضور دا بھی شہر مدینہ المنورہ ورا ہے، لیکن اللہ نے شہراں دے وچوں مکہ المکرمہ نو فضیلت بخشی ہے، اور تمام مہینیاں دے وچوں 12 مہینیاں دے وچوں اللہ نے رمضان المبارک نو فضیلت بخشی ہے، اور تمام دناں دے وچوں اللہ نے جمعہ المبارک نو فضیلت بخشی ہے، اور تمام راتاں دے وچوں اللہ نے لیلۃ القدر نو فضیلت بخشی ہے۔ اور یہ ایسا بابرکت مہینہ کہ ہر گھڑی، ہر لمحہ، دن رات، سحری افطاری، ہر چیز وراء ہے، اور ساڈے واسطے ذریعے نجات ہے۔ حضرات محترم، ایسا عظمتہ اور برکتہ والا مہینہ کہ دیکھو کہ صرف اس مسجد دے اندر نہیں، اس علاقے دے دیگر مساجد دے اندر نہیں، اس کبیر والا دی سرزمین دے اوتے نہیں، بلکہ پوری کائنات دے اندر ارباں مسجداں ایسیاں کہ جس دے اندر اللہ رب العزت دی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان رشید دی تلاوت پئی ہوتی ہے۔ اج دیکھ لو کہ بڑی خوشی دی گل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حافظ محمد علی رضا صاحب اور حافظ محمد اورنگزیب صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے انہاں بچیاں نو توفیق بخشی کہ بر وقت روزانہ دی بنیاد دے اوتے کدی ناغت نہیں کیتا، دیکھ لو بر وقت ہر روز بر وقت اللہ رب العزت دے گھر دے اندر تشریف فرما ہوئے، اور تساں باپ نو اور محلے والیاں نو بر وقت سر بسجود اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر جھکایا۔ حضرات محترم، یہ ایسا برکتہ اور عظمتہ والا مہینہ کہ اللہ تعالیٰ حافظ قرآن دے والدین دی بھی بخشش فرما دیندا ہے، اور اس نو تاج پہنایا ویندا ہے۔ سامعین زیوکار، ایسا تاج کہ جس دی روشنی سورج دی بھی روشنی نالوں زیادہ ہے۔ سامعین زیوکار، حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے کہ حضور امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت علی دہاڑ حافظ قرآن نو اکسی فرمیسی کہ جس طرح تو دنیا دے اندر قرآن پاک ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں، اسی طرح آج